ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسات کا موسم ختم ہونے کے قریب تھا اور لارڈ کارنوالیس سلطنت خداداد پر حملے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ اسی دوران ایک دن سریتا دیوی گھبرائی ہوئی راج محل پہنچی۔ مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم اسے دیکھ کر مسرت سے کھل اٹھیں، مگر دوسرے ہی لمحے ان کے چہرے اور اداس نظر آنے لگے۔ بیٹی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر سریتا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تو برسوں کی بیمار نظر آ رہی ہے۔ سریتا کی سرخ و سفید رنگت سیاہی مائل ہو گئی تھی اور وہ حسین و جمیل لڑکی اس وقت ایک خزاں رسیدہ شاخ کی مانند نظر آ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مادر ملکہ، سریتا دیوی نے جبراً مسکرانے کی کوشش کی۔ سمراٹ کہاں ہے؟ سریتا کا اشارہ ٹیپو کی طرف تھا۔ وہ اس وقت دربار عام میں ہوگا، مجیدہ بیگم نے کہا۔ کیا سلطان سے کوئی ضروری کام ہے؟ بہت ضروری۔ سریتا دیوی حد سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا ضروری کہ اس کے سوا مجھے کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم سریتا کے لہجے کی خلش پر چونک اٹھی تھیں۔ پھر تو تجھے عشاء کے بعد تک انتظار کرنا ہوگا۔ ٹیپو سلطان کی عادت تھی کہ وہ ناشتے کے بعد مسلسل رات کے 8 بجے تک امور سلطنت انجام دیتا تھا۔ اس دوران اپنے ایک مخصوص کمرے میں ساری نمازیں ادا کرتا۔ یہ کمرہ دربار عام سے ملحق تھا۔ ٹیپو دربار برخاست کرنے کے بعد محل پہنچا تو سریتا بڑی بے چینی کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ ٹیپو نے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے اہل خانے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ سریتا بھی کھانے میں شریک تھی، مگر غذا کا ہر لقمہ بمشکل اس کے حلق سے اتر رہا تھا۔ ٹیپو اسے بار بار ٹوکتا رہا۔ کئی مرتبہ سلطان نے سریتا کی شکستہ حالت کا بھی ذکر کیا، مگر سریتا خاموش بیٹھی رہی۔ پھر جب کھانا ختم ہو گیا تو ٹیپو سریتا سے مخاطب ہوا۔ اس جنگل میں پڑے تم نے اپنی صحت تباہ کر ڈالی ہے، کبھی آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھ لیا کرو۔ تمام آئینے ٹوٹ گئے اور ساری شکلیں مسخ ہو گئیں، اب دیکھنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ سریتا کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور وہ بڑے کربناک لہجے میں بول رہی تھی۔ بیٹی، ایسی مایوسی کی باتیں نہ کیا کر، مجیدہ بیگم نے سریتا کو تسلیاں دیتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ تنہائی کی شب و روز نے سریتا کو زندگی سے مایوس کر دیا ہے۔ کیا امیدوں کا فسوں اور کیا مایوسیوں کا طلسم، سب کچھ فنا ہو گیا۔ سریتا نے مجیدہ بیگم کی بات کا جواب دیا اور پھر ٹیپو سے مخاطب ہو کر کہنے لگی۔ سمراٹ، کل رات میں نے بڑا دہشت انگیز خواب دیکھا ہے۔ اس منظر کی ہولناکی سے ابھی تک میرا دل قابو میں نہیں ہے۔ ٹیپو ہمتاً گوش ہو گیا۔ مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم بھی سریتا کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ سریتا کہنے لگی، میں نے نواب بہادر کو بڑی تکلیف دہ حالت میں دیکھا ہے۔ ان کا پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے اور دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ نواب بہادر کے گرد ہندوؤں کا ایک ہجوم ہے اور ہزاروں پجاری اپنے ہاتھوں میں ترشول اٹھائے ناچ رہے ہیں۔ ابھی سریتا دیوی کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ مجیدہ بیگم غضبناک ہو کر بول اٹھی۔ خاموش ہو جا بےہودہ لڑکی، جب بھی آتی ہے کوئی بدشگونی کی خبر لے کر آتی ہے۔ پہلے آئی تھی تو سلطان کے تخت کی بربادی کی خبر لے کر آئی تھی، اور اب آئی ہے تو میرے بیٹے کی حالت زار بیان کرنے آئی ہے۔ نواب بہادر تو ہمیشہ تیرے دل میں کھٹکتے ہی رہے، انہی کی وجہ سے تو ٹیپو کو حاصل نہ کر سکی اور میسور کی ملکہ بننے کا تیرا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں مادر ملکہ؟ اذیت و کرب کی شدت سے سریتا کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ منحوس لڑکی، پیدا ہوئی تو ماں کو کھا گئی اور پھر دادی اور باپ کو بھی کھا لیا۔ مجیدہ بیگم بیٹے کی محبت میں اس وقت انتہائی توہم پرست عورت نظر آ رہی تھی۔
جہاں بھی جاتی ہے اپنی نحوست ساتھ لے کر جاتی ہے۔ جب تیری محرومیاں دور نہیں ہوتی تو ہماری بربادی کے خواب دیکھنے لگتی ہے۔ یہ نفرت آمیز باتیں سن کر سریتا کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ تو نے ہمارے حوالے سے کوئی اچھا خواب بھی دیکھا ہے؟ اس بار فاطمہ بیگم سریتا سے مخاطب ہوئی۔ ان کا لہجہ بھی مجیدہ بیگم کی طرح شرربار تھا۔ آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ مجیدہ بیگم جوش غضب میں کھڑی ہو گئیں۔ خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ سریتا نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ٹیپو کی طرف دیکھا، جیسے وہ سلطان سے مجیدہ بیگم کے جارحانہ رویے کی شکایت کر رہی ہو۔ دادی محترم، ٹیپو نے مؤدب لہجے میں حمیدہ بیگم کی تحقیر آمیز سلوک کے خلاف احتجاج کرنا چاہا، مگر مجیدہ بیگم نے سلطان کو بھی جھڑک دیا۔ ٹیپو اپنے بزرگوں کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی غلط باتوں کو بھی کسی قسم کی تلخی کا اظہار کیے بغیر برداشت کر لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی سلطان کو خاموش ہو جانا پڑا۔ سریتا کانپتے جسم کے ساتھ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سمراٹ، میں اپنی تمام تر نحوستوں کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہوں۔ کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا کہ راج محل کے لوگ مجھ بد نصیب سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سریتا دروازے کی طرف بڑھی اور پھر اچانک مڑ کر ٹیپو سے کہنے لگی، سمراٹ، کیا عجیب وقت ہے کہ لوگ اس پر خود غرضی کا الزام عائد کر رہے ہیں جس نے آپ کی بھلائی کے سوا کوئی خواب ہی نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر سریتا تیز قدموں سے چلی گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ محل میں نحوستوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مجیدہ بیگم نے بلند آواز میں کہا۔ دادی کے اس طرز عمل سے ٹیپو کو شدید تکلیف پہنچی۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے اٹھ کر چلا گیا، دادی محترم، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا۔ آج کل کے لڑکے بزرگوں کی تجربات و مشاہدات کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ مجیدہ بیگم بھی غصے میں بھری ہوئی اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئیں۔ پھر دوسرے دن ہی اس خبر نے دارالحکومت کے در و بام کو ہلا کر رکھ دیا کہ نظام مرہٹے اور انگریز ایک لشکر جرار لے کر سرنگا پٹنم کے محاصرے کے لیے تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اتحادی سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ سامان رسد کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے لارڈ کارنوالیس نے بڑے عجیب انتظامات کیے تھے۔ بار برداری کے لیے جس قدر مزدور رکھے گئے تھے، ان میں مردوں سے زیادہ عورتیں شامل تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سپاہی کے حصے میں 12 مزدور آتے تھے۔ بار برداری کے جانوروں کی تعداد سپاہیوں سے 15 گنا زیادہ تھی۔ ان جانوروں میں ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، بیل اور گدھے بھی شامل تھے۔ جب اتحادیوں کی یہ فوج کسی مقام سے کوچ کرتی تھی تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا جیسے ساری دنیا سپاہیوں سے بھر گئی ہے۔ جب یہ فوج کسی رکاوٹ کے بغیر سرنگا پٹنم کے مقابل پہنچی تو ٹیپو سلطان پر یہ خوفناک راز کھلا کہ اس کے قلعے داروں نے کسی محاذ پر بھی مدافعت نہیں کی اور دشمن لشکر کو کسی خوف و خطر کے بغیر آگے بڑھنے کے لیے راستہ دے دیا۔ یہ تمام قلعے دار انگریزوں کے ہاتھوں اپنا ضمیر بھی فروخت کر چکے تھے اور اپنی زمین بھی۔ اتحادی فوجوں نے بڑی آسانی سے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ مہدی علی خان نائتا کی سازش سے لارڈ کارنوالیس شہر گنجم اور عدل باغ پر اس طرح قابض ہو گیا کہ نہ کوئی مقابل آیا، نہ کوئی شمشیر بے نیام ہوئی اور نہ کوئی خون کا قطرہ بہا۔ سازش اس قدر مکمل تھی کہ ٹیپو کے وفاداروں کو گمان تک نہ ہو سکا۔ پھر جب لارڈ کارنوالیس نے دارالحکومت کے قریب انتہائی حساس علاقوں پر قبضہ کر لیا تو سلطان کو معلوم ہوا کہ خود اس کا جسم ہی اس کی شمشیر کا ہدف ہے۔ اتحادیوں کی دوسری فوج جو جنرل میڈیوس کے ماتحت تھی، اس نے عیدگاہ والے مورچے پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ سید غفار نے بڑی بے جگری سے انگریز فوج کا مقابلہ کیا تھا اور اس اہم ترین مورچے کو بچانے کے لیے اپنے سینکڑوں سپاہیوں کی قربانیاں پیش کی تھیں، لیکن سب کچھ رائے گاں گیا۔ غداروں نے جنرل میڈیوس کو ان راستوں پر رہنمائی کی جو انتہائی خفیہ راستے تھے اور جن کے پیچ و خم کو رازداران سلطنت ہی جانتے تھے۔ گھر کے بھیدیوں نے ایک ایک راز فروخت کر دیا اور ٹیپو سلطان سرنگا پٹنم کے قلعے میں محصور ہو کر رہ گیا۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے جنرل میڈیوس کی یلغار رک گئی۔ ٹیپو رات بھر جنگ کے منصوبے بناتا رہا۔ وہ بار بار سید غفار اور شجاعت خان کو مخاطب کر کے کہتا، میرا قلعے سے نکلنا بہت ضروری ہے، میں اپنے تمام لشکروں سے کٹ کر رہ گیا ہوں۔ یہ درست ہے کہ
کچھ لوگوں نے غداری کی، مگر ابھی میرے جانثار بھی تو باقی ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں۔ اگر ان کی خبر گیری نہیں کی گئی تو پھر رسم وفا کہاں باقی رہے گی اور کون کس پر اعتبار کرے گا؟ سلطان معظم، تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ سید غفار نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں کہا، اہل وفا پر تو ہمیشہ زمین تنگ ہی رہتی ہے۔ ٹیپو اس تاریک فضا میں بہت پرعزم تھا اور اس کا چہرہ دوپہر کے سورج کی طرح دمک رہا تھا۔ ہمت تو کرو، زمین بھی اسی کی ہے اور تمام راستے بھی اسی کے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال دے گا۔ سلطان رات بھر اپنے فوجی افسروں سے مشورے کرتا رہا اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے سے نکل کر دشمن پر بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ سید غفار، شجاعت خان اور دوسرے فوجی افسر سلطان کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھے۔ وہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہتے تھے۔ محاصرہ بھی ایک قسم کی قید ہے اور میں ایک قیدی کی حیثیت سے مرنا نہیں چاہتا۔ اپنے فوجی مشیروں سے بات کرتے وقت ٹیپو کے لہجے کا فطری جلال نمایاں ہو گیا تھا۔ اگر وقت معلوم آ پہنچا ہے تو پھر ہمیں فرشتہ اجل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بستروں اور پناہ گاہوں کی موت ایک مجاہد کو زیب نہیں دیتی۔ نوشتہ تقدیر سے قطع نظر ہمیں میدان جنگ میں اپنی موت کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آنے والے لوگ ہمارے بارے میں یہی کہیں گے کہ کیسے کم ہمت و بزدل لوگ تھے جو اسلحے کے ذخائر اور بڑے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ان کا سامان رسد ختم ہو گیا اور انہوں نے زنجیریں پہننے کے لیے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ دشمنوں کی طرف بڑھا دیے۔ فوجی افسر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان فیصلہ کرنے کے بعد اپنے الفاظ واپس لینے کا عادی نہیں تھا۔ بالآخر سلطانی لشکر آہنی ارادوں کے ساتھ قلعے سے نمودار ہوئی۔ لارڈ کارنوالیس نے ٹیپو کے سپاہیوں کو دیکھ کر ایک پرجوش نعرہ بلند کیا، انجام کار وہ اپنی موت پر رضامند ہو گئے۔ مگر جب سلطانی لشکر نے انگریز فوج پر حملہ کیا تو لارڈ کارنوالیس حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے حملے کا اندازہ کچھ ایسا ہی تھا کہ جیسے بھوکے عقاب چڑیوں کے غول پر جھپٹ پڑے ہوں۔ ٹیپو بذات خود قلعے کی فصیل پر گولہ باری کی نگرانی کر رہا تھا۔ لارڈ کارنوالیس کی فوج بمشکل چند گھنٹے ہی میدان میں ٹھہر سکی۔ جب فرنگیوں کے جسم کٹے ہوئے درختوں کی طرح گرنے لگے تو لارڈ کارنوالیس اپنی فوج کے ہمراہ میدان سے فرار ہو گیا۔ سلطانی لشکر نے بہت دور تک انگریزی فوج کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور لارڈ کارنوالیس ڈوبتے سورج کی روشنی میں دریا پار کر کے کریگٹا پہنچ گیا۔ ٹیپو کی فوج نے اندھیرا ہو جانے کے خیال سے انگریز لشکر کا تعاقب ترک کر دیا اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ سرنگا پٹنم کی طرف لوٹ آئی۔ اس وقت سلطانی فوج کسی ذہین سالار کی قیادت سے محروم تھی، ورنہ اگر تعاقب جاری رکھا جاتا تو اسی رات اتحادی فوجیوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ ٹیپو اپنے فوجی افسروں کی فراہم کردہ اطلاعات سے مطمئن ہو گیا کیونکہ اس کا لشکر سرنگا پٹنم کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان کا یہ سکون بہت عارضی تھا۔ لارڈ کارنوالیس فرار کی ذلت اٹھانے اور شکست کا زخم کھانے کے باوجود چند ہی روز میں سنبھل گیا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک نئے زاویے سے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ یہ نیا زاویہ ایک آہنی جال تھا جسے ٹیپو نے اپنی بے پناہ شجاعت کے ذریعے توڑنے کی جدوجہد کی، مگر غداروں نے سلطان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ٹیپو جس قدر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اسی قدر فولادی شکنجے میں جکڑتا جا رہا تھا۔ اپنے باقی علاقوں سے سلطان کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایسی خوفناک فضا میں سلطان کے کئی جاسوسوں نے سرنگا پٹنم کی حدود سے نکلنے کی کوشش کی، مگر لارڈ کارنوالیس کے جاسوسوں نے انہیں پکڑ لیا۔ آخر سلطان کے جاسوسوں کو اس خیال سے خودکشی کرنی پڑی کہ کہیں انگریزوں کے تشدد کے سامنے ان کی زبانیں نہ کھل جائیں اور ریاست کے انتہائی نازک راز دشمنوں تک نہ پہنچ جائیں۔ سرنگا پٹنم کا محاصرہ طول پکڑتا چلا گیا اور سلطان کی مشکلات میں پیہم اضافہ ہوتا گیا۔ اب اس کا وقت بھی گزر چکا تھا کہ ٹیپو اتحادیوں کو صلح کا پیغام بھیجے۔ اگر سلطان ایسا کرتا تو دشمن اتنی سخت شرائط پیش کرتے کہ یہ صلح غلامی کی منزل پر جا کر ٹھہرتی۔ آخر جب لارڈ کارنوالیس نے گیدڑوں اور لومڑیوں کی چال چل کر شیر میسور کے گرد آہنی حصار کھینچ دیا تو اسے ٹیپو سے صلح کا خیال آیا۔ انگریز گورنر جنرل کی یہ ایک اور الجھی ہوئی چال تھی۔ لارڈ کارنوالیس نے بڑے شائستہ لہجے میں سلطان کے نام ایک خط تحریر کیا۔
چند ماہ پہلے آپ کا ایک محبت نامہ موصول ہوا تھا جس میں آپ کی طرف سے صلح کا پیغام دیا گیا تھا۔ اصولی طور پر مجھے فوراً اس کا جواب دینا چاہیے تھا، مگر کیا عرض کروں کہ اس وقت میری بے پناہ مصروفیات نے مجھے کاغذ قلم اور روشنائی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ میں اس سلسلے میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اب فرصت میسر ہوئی ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جناب والا کے مکتوب کا جواب دے رہا ہوں۔ شاید سلطان محترم کو میری اس عادت کی خبر ہو کہ میں فطرتاً ایک صلح پسند انسان ہوں۔ مجھے خون ریزی سے سخت نفرت ہے اور میں قتال و جدال کو انسانی تہذیب کے لیے ایک لعنت سمجھتا ہوں۔ میں شاہ برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں امن و آشتی کا سفیر ہوں، اس لیے پوری گرم جوشی کے ساتھ آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ جوش غضب میں میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیں، مگر میرا ہاتھ اسی طرح پھیلا رہے گا اور میں آپ کے انکار کے باوجود مسلسل امن اور صلح کا سوال کرتا رہوں گا۔ بڑا عجیب خط تھا۔ سننے والوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لہجے کی شائستگی لارڈ کارنوالیس پر ختم ہو گئی۔ ٹیپو سلطان بھی دم بخود تھا۔ سلطنت خداداد کے فرمان رواں کو لارڈ کارنوالیس کی تحریر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خط کے آخر میں انگریز گورنر جنرل نے لکھا تھا، خیر، ہمارے اور آپ کے درمیان صلح تو یقینی ہے، مگر آئندہ جنگ کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے چند شرائط کا طے ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنا شرائط نامہ ارسال کروں۔ واضح رہے کہ یہ شرائط انتہائی مناسب اور سلطان کے لیے قابل قبول ہوں گی۔ آپ کا مخلص لارڈ کارنوالیس، گورنر جنرل ایسٹ انڈیا کمپنی۔ بڑا فریب کار خط تھا۔ سلطان کے غدار امیروں نے انتہائی پرجوش انداز میں لارڈ کارنوالیس کی اس پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ ٹیپو کے وفادار امراء بھی جو فطرتاً عیش پسند تھے اور اس طویل محض آرائی سے تنگ آ چکے تھے، انہیں بھی لارڈ کارنوالیس کی طرف سے صلح کا پیغام موصول ہونے پر خوشی کا احساس ہوا تھا، اور خود ٹیپو بھی نمک حراموں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے کچھ دنوں کی مہلت چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان نے کارنوالیس کا خط سن کر بھرے دربار میں اپنی مسرت کا اظہار کیا۔ اگر وہ حقیقتاً دوست ہے تو اسے ایک دوست کا سلام پہنچا دو۔ سلطان نے لارڈ کارنوالیس کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم صلح کی خاطر اس کے شرائط نامے کا خوش دلی کے ساتھ انتظار کریں گے۔ پھر جب انگریز گورنر جنرل کا شرائط نامہ موصول ہوا تو کچھ دیر کے لیے ٹیپو سناٹے میں آ گیا۔ لارڈ کارنوالیس نے صلح کے لیے حسب ذیل شرائط پیش کی تھیں۔ سلطان اتحادیوں کے لیے 3 کروڑ روپے کی آمدنی کا علاقہ چھوڑ دے۔ 3 کروڑ روپے کی رقم نقد ادا کی جائے۔ اگر یہ رقم قسطوں میں ادا کی گئی تو آخری پائی وصول کرنے تک 2 شہزادے انگریزوں کی نگرانی میں رہیں گے۔ یہ صلح کا شرائط نامہ ہے یا میری بربادی کی دستاویز؟ شدت کرب سے ٹیپو کی آواز تیز ہو گئی۔ سلطان جو بھی سمجھیں۔ میجر ڈفٹن نے نفس قد تک خم ہوتے ہوئے کہا۔ یہی میجر ڈفٹن لارڈ کارنوالیس کا قاصد بن کر ٹیپو کے دربار میں آیا تھا۔ بڑا عیار شخص تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی، مگر وہ دل ہی دل میں ٹیپو کی بے کسی پر مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس میں سے کوئی شرط بھی منظور نہیں۔ ٹیپو سلطان جھنجلا گیا۔ تمہارا گورنر جنرل نہایت جھوٹا انسان ہے۔ اس نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ ساری شرائط مناسب بھی ہوں گی اور قابل قبول بھی۔ سلطان محترم، اس میں کون سی شرط ناقابل عمل ہے؟ میجر ڈفٹن سیدھا ہوا۔ اب اس کے ہونٹوں پر بڑی سفاکانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ٹیپو نے میجر ڈفٹن سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے لیے ایک شرط بھی قابل عمل نہیں۔ سلطان کی آواز سے اس کا وہی روایتی روب و جلال نمایاں تھا۔ تو پھر کمپنی کی بالادستی کو تسلیم کر لیجئے۔ میجر ڈفٹن بڑی ذہانت سے لارڈ کارنوالیس کی وکالت کر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کو کسی دشواری کا احساس نہیں ہوگا۔ دراصل انگریز یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح ٹیپو ان کے سامنے سر اطاعت خم کر دے۔ نظام اور مرہٹوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پیشوائی پونا اور والی دکن ان کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ بنگال اور اودھ کے حکمران پہلے ہی اپنے ضمیر اور قومی غیرت کو قتل کر کے فرنگیوں کے آستانے پر سجدے کر رہے تھے۔ بس ایک ٹیپو سلطان باقی رہ گیا تھا جس کی موجودگی کے سبب انگریزوں کو ان کے خواب کی تعبیر نہیں مل رہی تھی۔ لارڈ کارنوالیس انگلستان کے وزیر اعظم پٹ سے یہی وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ ٹیپو کو غلامی کی قبا پہنائے گا یا پھر اپنے ہاتھوں سے اس مرد آزاد کا مقبرہ تعمیر کرے گا۔
کارنوالیس کے اسی منصوبے کے تحت میجر ڈیفٹن سلطان کے حوصلوں کو آزما رہا تھا اور اس نے درپردہ کمپنی بہادر کی غلامی قبول کرنے کی طرف ایک مبہم سا اشارہ بھی کر دیا تھا۔ ٹیپو میجر ڈیفٹن کے اس اشارے کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ خدا کی قسم، مجھ پر کوئی بھی عالم گزر جائے مگر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ شرائط نامہ آپ نے سن لیا ہے۔ میجر ڈیفٹن بدستور مسکرا رہا تھا۔ اتنے بڑے فیصلوں میں عجلت سے کام نہیں لیا جاتا۔ میں کل پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ میجر ڈیفٹن نے اسی ریاکارانہ ادا کے ساتھ جھک کر سلطان کو رخصتی سلام کیا اور تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ میجر ڈیفٹن کے جاتے ہی سلطان نے اپنے عمرہ کی طرف دیکھا۔ پورے دربار میں ایک امیر بھی ایسا نہیں تھا جو لارڈ کارنوالیس کی پیش کردہ شرائط سے اختلاف کرتا۔ ٹیپو نے ایک لمحے میں صورتحال کو سمجھ لیا اور اس پر یہ خوفناک راز فاش ہو گیا کہ سلطنت خداداد کے اکثر عمرہ بھی اس سازش میں شریک ہیں۔ پھر بھی اتمام حجت کے لیے اس نے ایک ایک امیر سے پوچھا، انسان کو اپنی جان اور جاگیر بچانے کے لیے کبھی کبھی انتہائی ناپسندیدہ اور ناخوشگوار فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کا یہ فیصلہ بھی اسی انداز کا ہوگا۔ ہر امیر کی زبان سے ایک ہی جیسے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ تمہیں خبر بھی ہے کہ میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ اپنے عمرہ کی حوصلہ شکن باتیں سن کر سلطان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ فی الحال ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ لارڈ کارنوالیس کی پیش کردہ شرائط تسلیم کر لیں۔ عمرہ نے آزمائش کے میدان میں اپنے فرما نرواں کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ پورے دربار میں بس میر صادق علی اور پورنیہ ہی تھے جو پرجوش آوازوں میں بول رہے تھے، سلطان معظم، ہمیں یہ شرمناک صلح قبول نہیں ہے۔ آپ کے جاہ و جلال کی قسم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے مگر دشمنوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اگرچہ میر صادق اور پورنیہ ریاست کے سب سے بڑے غدار تھے، لیکن وہ اس نازک صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو سلطان کا جانثار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹیپو نے میر صادق اور پورنیہ کی طرف دیکھا اور دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ سلطان کی حرم سرا میں ایک کوہرام برپا تھا۔ جب خواتین کو یہ معلوم ہوا کہ انگریزوں نے 2 شہزادوں کو بطور یرغمال طلب کیا ہے تو محل کی پوری فضا آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گئی۔ مجیدہ بیگم اور رقیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سلطان کی دوسری بیوی رقیہ کا برا حال تھا، کیونکہ اگر سلطان اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کو لارڈ کارنوالیس کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا تو ایک ماں کی حیثیت سے رقیہ بانو کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوتا۔ مسلم خواتین کو یہ آہوزاری زیب نہیں دیتی۔ سلطان نے اپنی والدہ، دادی اور بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہمارے بچے دوسرے بچوں سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ ان بچوں کی بیچارگی کا بھی کچھ خیال کیجیے جن کے باپ ہماری ریاست کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے ہیں۔ اگر آج ہمارے بچوں پر یہ وقت آ پڑا ہے تو ہمیں اہل ایمان کی طرح صبر کرنا چاہیے، اور ابھی تو میں نے دشمن کی یہ شرط قبول نہیں کی، پھر وقت سے پہلے یہ شور ماتم کیسا؟ یہ کہہ کر ٹیپو اپنی خصوصی نشست گاہ میں چلا گیا، جہاں کچھ دیر بعد سلطان کے طلب کرنے پر سید غفار اور شجاعت خان بھی پہنچ گئے۔ جانثاروں کے ہجوم میں بس یہی 2 افراد باقی رہ گئے تھے جن کے چہروں سے ابھی تک وفا کا رنگ نمایاں تھا۔ سلطان بہت دیر تک ان دونوں سے گفتگو کرتا رہا مگر سید غفار اور شجاعت خان بھی اپنے فرما نرواں کو کوئی مشورہ نہ دے سکے۔ ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی جس میں سلطان کے وفاداروں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ریاست کے غدار اسی اندھیرے میں اپنا روشن مستقبل دیکھ رہے تھے۔ راج محل کا دوسرا حصہ جہاں رانیہ مقیم تھی اس وقت مندر بنا ہوا تھا۔ سرنگا پٹنم کے تمام برہمن، پنڈت اور پجاری راج محل میں جمع تھے اور پرشور آوازوں میں بھجن گائے جا رہے تھے۔ پورنیہ ایک ایک لمحے کی خبریں پہنچا رہا تھا جنہیں سن کر رانیہ اور راج گھرانے کے دوسرے افراد خوشی سے جھوم رہے تھے۔ ان سب لوگوں کو سلطان کی مکمل تباہی کا یقین ہو چکا تھا اور گیانی آنند پال چیخ رہا تھا، رام راج آ چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ رانی لکشمما اور رانی دیواجی متی نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے نئی چال چلی۔ وہ دونوں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بڑے افسردہ لہجے میں کہنے لگیں، ہمیں بے حد افسوس ہے کہ ہم ایسے نازک وقت میں ریاست کے کسی کام نہ آ سکے، پھر بھی راج محل میں شب و روز پوجا ہو رہی ہے اور سینکڑوں محب وطن ہندو آپ کی سلامتی کے لیے پرارتھنا کر رہے ہیں۔ بھگوان نے چاہا تو بہت جلد یہ سنکٹ کا سمے
یعنی مصیبت کا وقت گزر جائے گا۔ سلطان رانیوں کی سازشوں سے بے خبر تھا، اس لیے وہ خاموشی سے لکشمما اور دیواجی متی کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر جب وہ دونوں خاموش ہو گئیں تو سلطان نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، خدا ہندوستان کو فرنگیوں کی غلامی سے محفوظ رکھے۔ دراصل دونوں رانیاں یہ سوچ کر آئی تھیں کہ ایک طرف وہ ہمدردی کا اظہار کر کے اپنی مشتبہ شخصیات کو معصوم ثابت کر سکیں گی، اور دوسری طرف سلطان کی بے چارگی اور بدحواسی سے لطف اندوز ہو سکیں گی۔ رانی لکشمما اور رانی دیواجی متی ٹیپو کی زیادہ لوحی اور اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے اپنی اس کوشش میں تو کامیاب ہو گئیں کہ سلطنت خداداد کے فرمان روا نے اب تک انہیں شکی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، مگر ان کی دوسری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ سلطان رانیوں سے اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے موسم نہایت خوشگوار ہو اور ریاست کی سرحدوں پر امن و عافیت کی تیز بارش ہو رہی ہو۔ دوسرے دن میجر ڈفٹن دربار میں آیا تو سلطان نے لارڈ کارنوالیس کی تینوں شرائط تسلیم کرتے ہوئے 1 کروڑ روپے نقد ادا کر دیے اور باقی رقم کی جلد ادائیگی کے لیے وعدہ کر لیا۔ میجر ڈفٹن دوبارہ کارنوالیس کے پاس پہنچا اور خچروں پر لدی ہوئی رقم اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ ہم سیاست میں کسی پر اعتبار نہیں کرتے، لارڈ کارنوالیس انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں ڈفٹن سے مخاطب ہوا۔ سلطان سے کہو کہ وہ شرائط کی پوری تکمیل کرے، ہم اس سے بھیک نہیں خراج مانگ رہے ہیں۔ اگر سلطان کو ہماری شرائط منظور نہیں تو یہ رقم اس کے منہ پر مار دو اور صاف صاف کہہ دو کہ سلطنت خداداد کی تباہی تک جنگ جاری رہے گی۔ لارڈ کارنوالیس اب اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہوا تھا، اس کے لہجے کی ساری شائستگی غائب ہو گئی تھی اور وہ ایکایک انسان سے ایک ایسا درندہ بن گیا تھا جس کے منہ کو آدمی کا خون لگ جاتا ہے۔ سلطان اپنے بچوں کو لارڈ کارنوالیس کے حوالے کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کسی نہ کسی طرح اس آفت ناگہانی کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل سیاست کی بساط کا عیار ترین شاطر تھا۔ اس نے غداروں کے ذریعے پہلے ہی ساری معلومات حاصل کر لی تھیں کہ سلطان ایک مشت 3 کروڑ روپے کی رقم ادا نہیں کر سکے گا۔ ٹیپو نے 1 کروڑ روپیہ بھی اس طرح ادا کیا تھا کہ پورا خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ کل معاہدے کی ساری رقم لے جانا یا پھر اپنے بیٹوں کو ضمانت کے طور پر تمہارے حوالے کر دوں گا، ٹیپو نے بڑی استقامت کے ساتھ میجر ڈفٹن سے کہا۔ ٹیپو کا اقرار سن کر غداران سلطنت بھی خوش تھے اور وہ امراء بھی جنہیں عیش و نشاط کی زندگی پسند تھی۔ جانثاروں کی آنکھوں میں گوشے بھیگ گئے کہ سلطان نے اپنے بیٹوں کی قربانی دے کر سلطنت خداداد کے وجود کو بچا لیا تھا۔ سلطان دربار برخاست کر کے حرم سرا میں پہنچا تو ایک حشر سا برپا تھا۔ رقیہ بانو بہت حوصلہ مند خاتون تھی، مگر اولاد کی جدائی کے تصور نے انہیں گستاخ بنا دیا۔ کیا آپ کا اقتدار میری اولاد سے زیادہ قیمتی ہے؟ رقیہ بانو جوش جذبات میں چیخنے لگی تھی۔ دشمنوں نے مجھ سے میرے بیٹے ہی طلب کیے تھے، ٹیپو نے بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر انہیں تاج و تخت دے دیتے، رقیہ بانو کے لہجے میں بڑی نشتریت تھی۔ تاج و تخت ایک حکمران کی آبرو ہوتے ہیں، ٹیپو ایک جذباتی اور مضطرب ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دنیا میں بے شمار تاج اتارے گئے، لیکن مردوں کے تاج اس وقت نہیں اترتے جب تک ان کے کندھوں سے سر نہ اتر جائے۔ آپ مجھے اتنی بڑی بد دعا تو نہ دیجیے کہ میرا سر سلامت رہے اور تاج اتار لیا جائے۔ شوہر کی بات سن کر رقیہ بانو سنبھل گئی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں اذیت و کرب کا غبار پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کتنا تنہا ہوں، ٹیپو اپنے لہجے کی خلش کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر آپ تنہائی کی شریک نہیں ہو سکتی تو کم از کم میری بیچارگی کو تو تماشا نہ بنائیے۔ رقیہ بانو اپنی غلطی کا احساس کر کے رقت آمیز لہجے میں شوہر سے معافی مانگنے لگی۔ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، جذبات کی طغیانی میں اکثر لوگ بہہ جاتے ہیں۔ ٹیپو نے غمزدہ ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر کچھ لوگ آخری سانس تک بلا خیز موجوں سے لڑتے ہی رہتے ہیں، اگر وہ ڈوب جائیں تو ان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے دریا کے سینے پر تحریر کر دی جاتی ہے کہ موت کو گلے لگا لیا مگر پانی سے زندگی کی بھیک نہیں مانگی، اور اگر وہ ساحل مراد تک پہنچ جائیں تو خود اپنی تاریخ رقم کرتے ہیں، پھر ان سے دریا بھی شرمندہ رہتا ہے اور طوفان بھی۔ یہ کہہ کر ٹیپو خاموش ہو گیا۔ رقیہ بانو اپنے جذباتی رد عمل پر بہت شرمسار نظر آ رہی تھی۔
آپ جانتی ہیں کہ سید غفار نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے کیا کہا تھا؟ سلطان دوبارہ اپنی شریک حیات سے مخاطب ہوا۔ رقیہ بانو چونک کر شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس مرد جانثار نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر لارڈ کارنوالیس آمدہ ہو جائے تو وہ شہزادوں کے بدلے اپنے دونوں بیٹے بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ سید غفار کی اس قربانی کا ذکر کرتے ہوئے ٹیپو کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکنے لگی تھی۔ یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں، میں سید غفار کو خوب جانتا ہوں، وہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ رقیہ بانو یہ واقعہ سن کر دم بخود رہ گئیں اور ٹیپو تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج رات محل میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب عشاء کی نماز کے بعد ٹیپو کو معلوم ہوا تو اس نے ایک ایک شخص کو کھانے پر مجبور کر دیا۔ یہ خدا کی کیسی ناشکری ہے کہ تم لوگوں نے گھر کو ماتم کدا بنا ڈالا ہے۔ کسی کے حلق سے غذا نہیں اتر رہی تھی مگر لوگ حکم سلطانی سے مجبور تھے۔ خود ٹیپو بھی ان کے ساتھ شریک ہوا مگر اس وقت دنیا کی لذیذ ترین شے بھی بے مزہ لگ رہی تھی۔ سلطان نے دوسروں کو بھوک کی تکلیف سے بچانے کے لیے خود بھی چند لقمے لیے، لیکن ہر لقمے کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی کانٹا حلق سے شکم تک اتر گیا ہے۔ کھانا کھا کر دوبارہ سلطان اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے شجاعت خان کو طلب کر لیا۔ دروازہ بند کر دو۔ شجاعت خان کے داخل ہوتے ہی ٹیپو نے کہا۔ شجاعت خان چہرے سے برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ میں بابا محترم کی قبر پر حاضر ہونا چاہتا تھا۔ ایک ٹیپو کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی تھی۔ شجاعت خان نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا۔ شہزادے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ٹیپو نے شجاعت خان کی آغوش محبت میں پرورش پائی تھی، اسی وجہ سے شجاعت خان اسے شہزادہ کہہ کر مخاطب کرتا تھا، مگر دربار میں وہ دوسرے لوگوں کی طرح ٹیپو کو سلطان محترم کہا کرتا تھا۔ نواب بہادر تو لال باغ میں آرام فرما رہے ہیں اور لال باغ پر دشمنوں کا قبضہ ہے، مگر آپ وہاں کس لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے؟ میرے دل پر بہت بوجھ ہے شجاعت خان۔ ٹیپو کا لہجہ کچھ اور اداس ہو گیا تھا۔ میں بابا محترم کے سامنے اپنے ناکارہ ہونے کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں شہزادے، ٹیپو کی شدت احساس نے شجاعت خان کو رلا دیا تھا۔ آپ جیسے بیٹے تو کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر نواب بہادر زندہ ہوتے تو برسر عام آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور سب کے سامنے اعتراف کرتے کہ آپ فخر خاندان ہی نہیں، فخر ہندوستان بھی ہیں۔ نہیں شجاعت خان، تم اپنی محبت و جانثاری کا حق ادا کرنے کے لیے حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہو۔ ٹیپو کے لہجے کا کرب مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ ابھی تمہیں اندازہ نہیں، مگر جب اتحادیوں سے یہ معاہدہ تکمیل کو پہنچے گا تو میں آدھے ملک سے محروم ہو چکا ہوں گا۔ کیا یہ فخر خاندان ہونے کی علامت ہے کہ باپ نے جو کچھ دیا تھا بیٹے نے اسے گوا دیا؟ نہیں شہزادے، یہ سارے مسائل آپ کو میراث میں ملے ہیں۔ شجاعت خان ٹیپو کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے مایوسیوں کے غبار کو دھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ نواب بہادر اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب بیشتر علاقوں پر دشمنوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ نے بیک وقت 3 بڑی طاقتوں سے پنجہ آرائی کی اور انہیں شکست دے کر اپنا ایک ایک علاقہ واپس لیا ہے۔ اور اب ٹیپو نے شاندار ماضی کو نظر انداز کر کے شکستہ حال کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو گردش وقت کا ایک اندازہ ہے شہزادے۔ شجاعت خان بڑے سچے لہجے میں حقائق بیان کر رہا تھا۔ جب مہرے ہی خلاف ہو جائیں تو میرے سپاہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ مہرے میرے خلاف کیوں ہیں؟ آخر ٹیپو کے دل کا درد اس کی زبان تک آ گیا۔ بار بار ان کی خطائیں معاف کرتا ہوں، انہیں عزت نفس کا سبق دیتا ہوں اور معصیت آلود زندگی سے بچانا چاہتا ہوں۔ رعایا کی خوشحالی اور آزادی میرا نصب العین ہے اور مساوات انسانی میرا نظریہ حیات ہے۔ میں نے آج تک کسی غیر مسلم پر جبر نہیں کیا، پھر انہیں مجھ سے کیا شکایت ہے؟ عوام کو آپ سے کوئی شکایت نہیں، شجاعت خان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہندو رعایا تو آپ کو دیوتا کا درجہ دیتی ہے۔ پھر یہ ہنگامہ آرائی کیوں ہے؟ ایک ٹیپو کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اس سلسلے میں عام رعایا بے قصور ہے۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ایک ایک غدار کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتی۔ شجاعت خان نے بڑے بے باک انداز میں حقائق بیان کرتے ہوئے کہا۔ ان ساری غداریوں کا صحرا عمرہ کے سر ہے اور عمرہ آپ سے خوش نہیں ہے۔ ان کی ناخوشی کا سبب آپ کا اسلامی کردار ہے۔ آپ انہیں شراب نہیں پینے دیتے،
رقص و سرور کی محفلوں پر پابندی عائد ہو گئی ہے۔ کنیزوں کی شکل میں داشتائیں رکھنے کی اجازت نہیں، رشوت حرام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ عمرہ کو رعایا کا خدمتگار بنانا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ انہیں آقا تسلیم کیا جائے، پھر آپ سے کون خوش ہوگا؟ ٹیپو نے اقتدار سنبھالتے ہی احترام کی ساری کافرانہ رسمیں ختم کر دی تھیں، ورنہ اس سے پہلے ہندوستان میں یہ رسم عام تھی کہ رعایا اپنے فرما نرواں کو سجدہ کرتی تھی، یا پھر لوگ احتراماً اس قدر جھک جاتے تھے کہ ان کے سلام پر سجدے کا گمان ہوتا تھا۔ ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی احترام کے ان مظاہروں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اس سلسلے میں سلطان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی کو ہاتھ اٹھا کر سلام نہیں کرتا تھا، اور نہ کسی دوسرے شخص کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ سلطان کو ہاتھ اٹھا کر سلام کرے، بس احترام کے لیے السلام علیکم کے الفاظ کہہ دینا کافی تھے۔ امرائے سلطنت کو سلطان کا یہ حکم بہت گراں گزرا تھا۔ وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے عوام کی پیشانیوں کو زمین پر رگڑتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور ٹیپو نے ان متکبروں کو رعایا کی دوش بدوش کھڑا کر کے بندہ و آقا کا فرق مٹا دیا تھا۔ کورگ اور ملایا میں زمانہ قدیم سے یہ رسم جاری تھی کہ وہاں کی ہندو عورتیں نیم برہنہ لباس میں گھروں سے باہر نکلتی تھیں۔ اس علاقے پر قبضہ کرتے ہی سلطان نے حکم جاری کیا کہ آج کے بعد سے کوئی عورت اس شرمناک حالت میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ ٹیپو نے صدیوں بعد بے لباس ہندو تہذیب کو شرم و حیا کا لباس پہنایا تھا۔ سینکڑوں سال تک مردوں کی ہوس پرست نگاہوں کا مرکز بننے والی ہندو عورت عہد سلطانی میں سر پر چادر ڈال کر نکلتی تھی۔ ٹیپو سے پہلے یہ قبیح رسم جاری تھی کہ غریب ہندو عورتیں سرے بازار نیلام کر دی جاتی تھیں۔ عورتوں کی خرید و فروخت کے لیے بڑے بڑے شہروں میں منڈیاں قائم تھیں۔ سلطان نے برسر اقتدار آتے ہی اس لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور عورتوں کے تاجروں کو عبرتناک سزائیں دی تھیں۔ ٹیپو کا یہ اصلاحی کارنامہ ہندو جاگیرداروں اور زمینداروں کو سخت گراں گزرا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دن رات سلطان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ ٹیپو کی تخت نشینی سے پہلے جنوبی ہندوستان اور میسور میں غلاموں کی خرید و فروخت بھی عام تھی۔ سلطان نے انسدادی غلامی کا فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کے ساتھ جاری کیا: اللہ نے ہر بچے کو اس کی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے، پھر تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم اپنے ہی ایک ہم جنس کو غلام بنا ڈالو؟ ہندو سود خوروں کو سلطان کی یہ معاشرتی اصلاح بھی بہت گراں گزری تھی۔ ٹیپو سے پہلے شہر میسور کے قریب چامنڈی کے پہاڑی پر کالی دیوی کا مندر تھا، جہاں صدیوں سے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ سلطان نے نہایت سختی سے اس حیوانی رسم کو روک دیا۔ بھینٹ کی رسم کے موقوف ہوتے ہی عام انسانوں میں ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر برہمن اور ہندو پجاری خفا ہو گئے اور اپنے مذہبی اجتماعات میں سلطان کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ وہ ہندو دھرم کو تباہ کر رہا ہے، کیا تم میں ایسا کوئی سورما موجود نہیں جو ٹیپو کا سر کاٹ کر دیوی کے قدموں میں پیش کرے؟ سلطان ٹیپو بیمار ہندوستان کا مسیحا تھا، مگر بدنصیب ہندوستانی اپنے مسیحا کی موت کا انتظار کر رہے تھے، اور ٹیپو اپنے نائب سالار سے کہہ رہا تھا: شجاعت خان، میں سچائی اور نیکی کا سفیر ہوں، جھوٹ اور بدی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اگر کسی نے اس راستے میں میرا ساتھ نہیں دیا تو میں تنہا لڑوں گا، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے راستے پر اور میں اپنے راستے پر۔ نہیں شہزادے، آپ اس راستے پر تنہا نہیں ہوں گے۔ شجاعت خان جیسے آہنی اعصاب رکھنے والے انسان کے رخسار آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ آپ جس مقام سے بھی مڑ کر دیکھیں گے، سچائی کے کچھ اور سفیر بھی آپ کے دوش بدوش ہوں گے، اگرچہ ان کی تعداد بہت مختصر ہوگی، مگر وہ جھوٹ کو سجدہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔